اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلی میری گزارش ان میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو وظیفہ اور مرسلہ آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک اور عنوان وہ مسلمان بندے کی خوش بختی کی 4 نشانیوں کو بیان کرنا ہے کہ کون سا بندہ خوش بخت، کون سا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ آج کے دور کے اندر میں آپ سب چاہتے ہیں کہ ہم خوش نصیب ہوں، خوش بخت ہوں، ہماری خوش بختی کے اندر ہمارا رزق وافر وسیع مقدار کے اندر موجود ہو، ہم جہاں پہ پیغام نکاح بھیجے فوری قبول کیا جائے، اور ہم دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی جائیں خوش نصیب اور خوش بخت ہوں۔ تو یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، خوش بختی کی 4 نشانیاں اور 4 علامات ہیں کہ یہ بندہ خوش نصیب اور خوش بخت ہے۔ پہلی نشانی کہ وہ نیکیوں سے محبت کرے گا، نیکیوں کی طرف آگے بڑھے گا، نیکیوں کے ساتھ قرب اختیار کرے گا، نیکیوں کے ساتھ اسے لگاؤ ہوگا، وہ نیکی کی طرف توجہ کرے گا۔ تو خوش بختی کی علامات میں سے، خوش بختی کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی نیکیوں سے محبت اور ان سے قربت اختیار کرنا ہے۔ ہر وقت مسلمان خوش نصیب خوش بخت کا دھیان وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اگر وہ گھر کے اندر بھی موجود تو دھیان اس کا مسجد کی طرف، اللہ کی طرف ہے۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندے کی یہ نشانی ہے کہ مومن بندہ اگر گھر کے اندر بھی موجود رہتا ہے لیکن اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے اندر رہتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ کب ٹائم ہوگا، کب وقت ہوگا، میں اللہ کی طرف نیکی کی طرف توجہ کروں گا۔ دوسری خوش بختی کی نشانی تلاوت قرآن مجید اور ذکر خدا کے لیے راتوں کو جاگنا۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو ساری رات اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، ذکر خدا کے لیے راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی کہتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور راتوں رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ راتوں کے وقت اللہ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے، صبح سحری کے وقت، صبح تہجد کے وقت اللہ پاک کی ذات پہلے آسمان پہ آ کر اعلان فرماتی ہے، حل من مستغفر حل من مستولد حل من مسترزق، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی اولاد طلب کرنے والا ہے، کوئی رزق چاہنے والا ہے۔ ہم اوروں کے در پہ جاتے ہیں، وہاں سے جا کے مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے در پہ آؤ، میں سب کچھ دینے والا ہوں۔ تو دوسری خوش بختی کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تلاوت قرآن مجید ہے، ذکر خدا کے لیے راتوں کو جاگنا ہے۔ اور تیسری خوش بختی کی علامت علماء کی صحبت، بزرگوں کی صحبت، نیکیوں کرنے والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی 2 بڑی انسان کو
نیکیاں ملتی ہیں۔ انسان کو دو بڑے فائدے ہوتے ہیں، یا تو وہ خود اللہ والا بن جاتا ہے، یا کم از کم خود اللہ والا نہ بنے تو اللہ کی طرف توجہ کرنے والا بن جاتا ہے، یا خود بزرگ بن جاتا ہے، یا بزرگوں کے ساتھ پیار محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور چوتھی بڑی خوش بختی کی علامت دل کی نرمی ہے۔ اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا دل موم کی طرح پگھل جاتا ہے، اس کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ جو آدمی کوئی بات کہے فوری اس کے دل کے اوپر اثر کرتی ہے۔ قرآن کو سنتا ہے، قرآن مجید اثر کرتا ہے، جو بات سنتا ہے اس کے دل پہ فوری اثر کرتا ہے اور وہ دل قبول کرتا ہے۔ تو خوش بختی کی علامات 4، خوش بختی کی نشانیاں 4۔ آج کے دور کے اندر ہم نے اور خوش بختی کی نشانیاں سمجھ لی ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا خوش بخت خوش نصیب وہ ہوگا جس کے پاس گاڑی ہوگی، جس کے پاس کوٹھی ہوگی، جس کے پاس مکان ہوگا، جس کے پاس عیش و عشرت ہوگی، جس کے اچھے اچھے مکان ہوں گے، محل ہوگا۔ یاد رکھو خوش نصیب وہ نہیں، خوش نصیب وہ ہے جسے نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو علماء، نیک، بزرگ، اللہ والے ان کی صحبت کے اندر بیٹھتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان خوش بخت خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جن کی یہ 4 علامات ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔